توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی، سماعت اڈیالہ جیل میں ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا، بشرا بی بی بھی اڈیالہ پہنچی، دونوں کی بریت کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری، سماعت 5 نومبر تک ملتوی۔ ایف آئی اے نے توشہ خانہ 2 ریفرنس میں بشرا بی بی کی ضمانت کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر، نورین نیازی کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو مسلسل سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہر شہری کا حق ہے اسے اپنے خلاف مقدمات کا علم ہو۔ بانی پی ٹی آئی کی کسی بھی نامعلوم مقدمے میں گرفتاری سے روکنے کا حکم دینے کی استدعا۔ اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تقرری کے لیے پارلیمانی جماعتوں کے اراکین کے نام جوڈیشل کمیشن کو ارسال، اسپیکر قومی اسمبلی نے سپریم جوڈیشل کمیشن کو خط لکھ دیا۔ قومی اسمبلی سے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، نون لیگ کے شیخ آفتاب، سینٹ سے فاروق ایچ نائک، شبلی فراز، جبکہ خاتون کی نشست پر روشن خورشید کا نام بھیجا گیا ہے۔ ترجمان قومی اسمبلی کا کہنا ہے نامزدگیاں سیکرٹری جوڈیشل کمیشن کو بھجوا دی گئیں۔ جوڈیشل کمیشن آئینی بینچز کی تشکیل اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کی تقرری کرے گا۔  لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے 26ویں آئینی ترمیم چیلنج کر دی۔ حامد خان نے آئینی ترمیم کے مختلف سیکشنز کو غیر آئینی قرار دینے کی استدعا کی، موقف اپنایا۔ آئینی ترمیم کے تحت اقدامات کو بھی غیر آئینی قرار دیا جائے۔ درخواست میں وفاق، جوڈیشل کمیشن، قومی اسمبلی، سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی اور صدر مملکت کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ 9 مئی کو جلاؤ گھراؤ کیس میں مراد سعید، میاں اسلم اقبال، حماد اظہر اور دیگر کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری۔ اے ٹی سی لاہور کا 7 نومبر تک ملزمان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ اے ٹی سی کی بانی پی ٹی آئی کی 4 مقدمات میں ضمانتوں کی درخواست پر آج ہی دلائل دینے کی ہدایت، آج ہی فیصلے کا اندیا۔ وسطی پنجاب میں اسموک کا روگ، لاہور میں فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 1067 تک جا پہنچی۔ گرین لاک ڈاؤن سے بھی اسموک کی صورتحال بہتر نہ ہو سکی، شہری نزلہ زکام اور گلے کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ آنکھوں میں جلن کی شکایت۔ بھارت کا شہر دلی آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے اور کلکتہ تیسرے نمبر پر ہے۔ عدالتوں میں بھی، سڑکوں پہ بھی آپ دیکھیں گے عوامی احتجاج کی لہر اس ملک میں اب اٹھے گی۔ ہم نے واقعتاً اب حقیقی آزادی پانی ہے۔ عدالتوں اور سڑکوں پر عوامی احتجاج کی لہر اٹھے گی، حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں جس پارلیمان کا کوئی استحقاق نہیں وہ قانون سازی کر رہی ہے، عوام ان ترامیم کو مسترد کر دیں۔ جلاؤ گھراؤ کیس میں اے ٹی سی لاہور نے سلمان اکرم راجہ کی عبوری ضمانت میں 23 نومبر تک توسیع کر دی۔ 9 مئی کے واقعات پر کوئی سمجھوتا ہوگا نہ کوئی ڈیل ہوگی۔ احتجاج اپنی جگہ لیکن بدتمیزی اور گالم گلوچ ناقابل برداشت ہے۔ مسلم لیگ نون نے کے رہنما طلال چودھری کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ تمام اداروں کی ماں اور ملک کی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ جب چاہیں منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج دیں، جب کوئی ریڈ لائن کراس کرے گا تو ریاست کے پاس آئینی آپشنز موجود ہیں۔ الیکشن کمیشن نے 2 سابق وزرائے اعظم کو الگ الگ کیس میں طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے بانی پی ٹی آئی اور نواز شریف کو نوٹسز جاری کر دیے۔ الیکشن کمیشن نواز شریف کی درخواست پر سماعت 5 نومبر کو کرے گا۔ نواز شریف نے پارٹی رکن عادل بازئی کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں بانی پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کیا گیا۔ قطری قیادت کی غیر معمولی گرمجوشی اور اعلیٰ مہمان نوازی پر بے حد مشکور ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام، کہا پاکستان قطر کے ساتھ اپنی خصوصی دوستی کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ قطری ہم منصب سے تجارت، سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔
قطر کے وزیر اعظم نے خطے میں ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر پاکستان کی اہمیت پر زور دیا. موجودہ چیلنجز سے نپٹنے کے لیے پرامن حل اور تعاون پر مبنی کوششوں پر اتفاق کیا. مسئلہ فلسطین کے حوالے سے ثالث کے طور پر قطر کے کردار کو سراہا. امیر قطر کے ہمراہ قطر میوزیم کے زیر اہتمام نمائش منظر کا افتتاح بھی کیا. شہباز شریف صاحب کو ایک خط لکھا ہے ایز اے نمائندہ وفاقی حکومت اپنے صوبے کے امن و امان کے حوالے سے، اور میں نے ان کو یہ بتایا ہے کہ ہمارے صوبے کی جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کے اوپر وفاقی حکومت کو سنجیدہ طور پر ایک ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ ہماری صوبائی حکومت جو ہے وہ خواب خرگوش کی نیند سو رہی ہے. خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں، اس پر وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا ہے. گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں خط میں کہا ہے وفاقی حکومت کو اس پر سنجیدگی سے ایکشن لینا چاہیے. صوبائی حکومت سکون کی نیند سو رہی ہے. صوبائی اسمبلی اور کابینہ میں امن و امان پر کوئی بات نہیں ہوئی. پنجاب حکومت کا چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے بم پروف گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ، 50 کروڑ روپے کی منظوری دے دی گئی. رقم کے اجرا کی منظوری آئی جی پنجاب کی سفارش پر صوبائی کابینہ نے دی. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں جج ہمایوں دلاور کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرنے کا کیس. عدالت نے گرفتار اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن عمر صدیق کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. کے پی حکومت کے افسر صدیق انجم کی عبوری ضمانت منظور. لاہور سگیاں پل پر موٹر سائیکل سواروں کے رکشے پر فائرنگ، 3 افراد قتل. پولیس کا کہنا ہے مخالفین نے عدالت پر پیشی کے لیے جانے والے افراد پر فائرنگ کی. مقتولین کی شناخت سفتر، یاسر اور ناصر کے ناموں سے ہوئی. آسٹریلیا سے ان کے ہوم گراؤنڈ پر کیسے نمٹنا ہے؟ پاکستانی کھلاڑیوں کی میلبرن میں پریکٹس. گرین شرٹس نئے کمبینیشن کے ساتھ میدان میں اتریں گے. سائم ایوب اور عبداللہ شفیق اوپننگ کریں گے. عامر جمال اور عرفان خان نیازی بھی ڈیبیو کر سکتے ہیں. گزشتہ روز قومی کھلاڑیوں کا فوٹو شوٹ ہوا. 3 میچز کی اس کا پہلا مارکہ پیر کو ہوگا. اور آئی پی پیز کا قبلہ درست کرنے سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا. حکومت نے آئی پی پیز کے معاملے کو سنجیدہ لیا ہے. سابق نگراں وزیر گوہر اعجاز کہتے ہیں آئی پی پیز کو 5 سال میں 30,000 کروڑ روپے ادا کیے گئے. یہ ملک 40 لوگوں یا 100 آئی پی پیز کا نہیں، 25 کروڑ عوام کا ہے. 14 سال تک ان پاور پلانٹس نے عوام کا خون چوسا ہے.